عزیزان گرامی، کون ہیں جناب سیدہ؟ سورہ رحمان، بہت سے سورے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے جناب سیدہ کی شان میں، جیسے سورہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی پورا سورہ 31 آیات جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم کس حد تک مجمع ہے میرے ساتھ۔ صرف سورہ کوثر نہیں، آیت تطہیر نہیں، بے انتہا آیت مودت نہیں، بے انتہا آیات، بے انتہا سورے ہیں جو جناب سیدہ کی شان میں ہیں۔ میں ایک یہاں پہ صرف سورہ رحمان کی چند آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ علماء کہتے ہیں جب بھی آپ جنت کا نقشہ پڑھنا چاہیں تو سورہ رحمان کو پڑھ لیجئے، اور مومن کو بے انتہا خوش ہونا چاہیے جب بھی جنت کی بات آئے، کیونکہ مومن کے وطن کا نام آیا ہے۔ مومن کے وطن کا نام آیا ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے، میرے وطن کی بات ہو رہی ہے۔ تو جنت کا سارا تذکرہ سورہ رحمان میں ملتا ہے۔ اس کے اندر آیات ہیں، مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ 3 آیات ہو گئی، 2 آیات اور سن لیجئے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ عزیزان گرامی، اسلام کے اندر 2 ہستیوں نے بے انتہا خدمات انجام دی ہیں، ایک ہیں جناب ابو طالب، دوسرے ہیں جناب خدیجہ۔ سننا چاہیں گے؟ جناب ابو طالب کو محسن اسلام کہا جاتا ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بھی محسنہ اسلام کہا جاتا ہے۔ دونوں محسن اسلام ہیں، دونوں کے اسلام پہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ احسانات ہیں، دونوں نے بہت زیادہ احسانات کیے۔ ایک نے سرداری قربان کر دی سرور کائنات کی حفاظت، اور دوسری بیوی نے اپنی ساری دولت قربان کر دی جناب سرور کائنات اور دین اسلام کی خدمت میں، جو کچھ تھا قربان کر دیا۔ تو اب اللہ نے کہا، اے ابو طالب، جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے میرے دین پہ قربان کر دیا۔ اے خدیجہ، جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے میرے دین پہ قربان کر دیا۔ اے ابو طالب، اے خدیجہ، آپ دونوں کی حیثیت محدود تھی، میری حیثیت لامحدود ہے۔ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ اے ابو طالب، اے خدیجہ، آپ دونوں کی حیثیت محدود تھی، میری حیثیت لامحدود ہے۔ میرے لامحدود خزانے میں اے ابو طالب جو سب سے انمول موتی ہے وہ ہے علی۔ اے ابو طالب، میں نے اپنا علی آپ کو دیا۔ اے خدیجہ، میرے خزانے میں جو سب سے انمول موتی بی بی ہے وہ ہے فاطمہ۔ اے خدیجہ، میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی۔ اب تک آپ کی حیثیت محدود تھی، اب آپ کی بھی لامحدود۔ توجہ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، بھی نعرہ نہیں آئے گا جب تک میں بات مکمل نہ کر لوں۔ سارے مجمع کی توجہ میں پورا خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ تو سورہ رحمان کی آیات کو دوبارہ سنیے گا۔ صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ 2 سمندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہ ایک کا نام ہے علی، دوسرے کا نام فاطمہ۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں ایک فاصلہ ہے جو نہ اس سمندر کی حیثیت کو ختم ہونے دیتا، نہ اس سمندر کو، کہ اس فاصلے کا نام ہے محمد۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان 2 سمندروں سے تمہیں 2 موتی حاصل ہوں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ ہوگا۔ جو سبز ہوگا وہ حسن ہے، جو سرخ ہے وہ حسین۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، اب اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ کس ہستی کا نام ہے۔ میں 2 روایات یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ تمام کے تمام کی توجہ کے لیے۔ یہ کیوں اتنی عظمت ہے جناب سیدہ کی؟ ایک روایت ہے تفسیر فرات کوفی میں، حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، میرا کوئی بھائی یہ تعجب نہ کرے کہ بھئی یہ ایک سورہ کے اتنے معانی کیسے ہو سکتے ہیں، کوئی یہ تعجب نہ کرے، میرے شیعہ سنی بھائی کوئی بھی یہ تعجب نہ کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، للقرآن ظہر و بطن، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور وہ جو باطن ہے اس کا ایک اور باطن ہے، اور اس باطن کے باطن کا ایک اور باطن ہے، یہاں تک کہ ظاہر ایک ہے اور باطن 70 ہے۔ کہ دنیا محنت کرتی ہے تو ایک ظاہر پہ پہنچتی ہے، ہم آل محمد کے پاس ظاہر کے ساتھ ساتھ 70 کے 70 باطن ہیں، ہمارے پاس سارے باتیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی کبھی تعجب نہ کریں کہ بھئی اگر اس آیت کا یہ معنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی گہرائیوں کو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا۔ سننا چاہ رہے ہیں حضرات؟ اب وہ چھٹے امام کی جو روایت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں سورہ قدر سے متعلق، میں نے کہا تھا صرف بی بی کی شان میں جو آیات ہیں آل محمد کی تفسیر کو پیش کر رہا۔ دنیا مفسر بنی ہے آل محمد کی تفسیر کو پڑھ کے۔ میں امام صادق علیہ السلام کی جو استاد ہیں
تمام کے تمام فقہا کے اسلام میں جو بھی آج شیعہ سنی جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب کے سب صادق آل محمد کے شاگرد ہیں. کچھ ڈائریکٹ شاگرد ہیں, کچھ شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں امام کے مستقیماً شاگرد ہیں, چھٹے امام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ 2 سال پڑھے ہیں صادق آل محمد کے پاس, امام مالک 7 سال پڑھے, اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں, امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. تو آج جتنا بھی اسلام چل رہا ہے جو سارے علوم ہیں وہ آل محمد کے صدقے میں چل رہے ہیں. تو اب تفسیر فرات کوفی سے جو روایت پیش کر رہا ہوں, آپ تمام حضرات کی عقیدت و محبتوں کی نظر جہاں تک طاقت ہے میں پیش کر رہا ہوں, اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سب حضرات اس کو غور سے سنیں گے. تو اب امام فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بسم اللہ الرحمن, سورہ قدر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ایک رات, یہ شب قدر جو ہے نا یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. خیر من الف شہر, ایک رات 1000 راتوں سے نہیں 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو 80-83 سال سے زیادہ بنتے ہیں 1000 مہینے. عزیزان گرامی, اب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے, کیوں اتنی فضیلت ہے, یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو امام نے تفسیر فرات کوفی میں فرمایا کہ اللیلہ فاطمہ, یہ جو شب قدر ہے یہ میری دادی فاطمۃ الزہرا ہیں. من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر, جس نے بھی میری دادی زہرا کی جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے معرفت حاصل کر لی تو اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا, اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا. مجمع کی توجہ ہو, سارے مجمع کی توجہ ہو. مولا یہ آپ نے فرمایا جس نے بھی جناب سیدہ کی معرفت حاصل کی اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا. کیوں جناب سیدہ کی اتنی کیوں معرفت ضروری ہے, کیوں ان کا اتنا مقام ہے؟ بھائی لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کیا ہے جس کے متعلق امیر المومنین نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ قرآن صامت ہے. جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. سارے مجمع کی توجہ ہو, جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل. جس بی بی کی آغوش سے 11 قرآن ناطق ملے